تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا حبیب اللہ. محترم دوستوں، بزرگوں، اللہ جل مجدہ الکریم نے ہمیں 5 نمازیں قائم کرنے کا حکم صادر فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نماز کو قائم کرنے کے لیے 700 مرتبہ حکم فرمایا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک میں نے مومنین پر وقت مقرر پر نماز فرض کی ہے. یعنی مومنین پر اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر پر نماز فرض کی ہے. تو اللہ رب العزت نے ہمیں نماز قائم کرنے کا حکم صادر فرمایا، اور ایک اور مقام پر فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم کرو، مشرک نہ بنو. تو حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اسی آیت مقدسہ کے حوالے سے، فرمایا کہ کافر اور مسلمان میں فرق ہی نماز کا ہے. یعنی کافر نماز نہیں پڑھتا اور مسلمان نماز پڑھتا ہے. تو دوستو، نماز کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے. فرمایا فوائد للمصلین، بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. تو نماز کی غفلت جو انسان کرتا ہے، جو نماز کی پابندی نہیں کرتا، اس کے لیے حکم ہے کہ وہ ویل نامی ایک وادی میں جھونکا جائے گا. اس ویل نامی وادی کے اندر آگ کے شعلے باہر نکل رہے ہوں گے. روایت میں یوں آتا ہے کہ جب بے نمازی کو اس یعنی ویل نامی وادی میں ڈالا جائے گا تو وہ 70,000 برس تک اسی کے اندر گرتا ہی چلا جائے گا، اور آگ کے شعلے جو ہے وہ باہر نکل رہے ہوں گے اس وادی سے. اس کا جسم گلے گا، سڑے گا، اور پھر دوبارہ بنے گا، یہاں تک کہ 70,000 برس تک اس وادی کے اندر وہ گرتا ہی چلے گا. ایک مرتبہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کی خدمت میں تشریف فرما تھے. تو سرکار نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے ایک دھمک کی آواز سنی ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نعم، ہاں ہم نے سنی ہے. فرمایا کہ ایک پتھر اس وادی میں گرایا گیا جو ویل نامی وادی ہے، جو بے نمازی کے لیے تیار کی گئی ہے. تو وہ پتھر ایک جو بہت وزنی پتھر تھا، 70,000 برس سے لے کر وہ گرتا ہوا اس وادی میں آ رہا تھا. آج وہ اس وادی کی آخری حد تک پہنچا ہے، سطح تک پہنچا ہے. تو دوستو، فوائد للمصلین، بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. نماز کی پابندی ضروری ہے. ایک شخص ایک ولی کامل کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے حضور میرے گھر میں ہر وقت پریشانیاں ہی پریشانیاں، ہر وقت لڑائی اور جھگڑا فساد رہتا ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کامل ولی نے اپنی روحانیت والی نظر سے دیکھا اور فرمایا اے بندے، اے اللہ کے بندے، تیرے گھر میں ایک بے نمازی نے جھانک کر دیکھا ہے، اس کی نحوست کی وجہ سے یہ تیرے گھر کا حال ہے. ارے اندازہ کریں کہ جو بے نمازی اگر ایک گھر کے
اندر جھانکتا ہے تو اس گھر کی کیفیت یہ ہوتی ہے، جو نماز نہیں پڑھتے ان کا کیا حال ہے؟ دوستو، نماز ایک اہم عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 700 مرتبہ نماز قائم کرنے کا حکم فرمایا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم کرو، مشرک نہ بنو۔ سب سے بڑا شرک بھی اسی کا ہے جو نماز قائم نہیں کرتا، نماز کی ادائیگی میں غفلت سے کام لیتا ہے، نماز کی پابندی نہیں کرتا۔ تو دوستو، جو نماز اپنی زندگی میں پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے اور نوافل پڑھتا ہے، جب اس کو قبر میں اتارا جائے گا، جب اس کو اس دنیا سے جب وہ اس دنیا سے جائے گا اور پھر اس کو قبر میں اتارا جائے گا، لوگ اس کو دفنا کر واپس آ جاتے ہیں، جب نکیرین اس کو آ کر اٹھاتے ہیں اور سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ من ربو کا، ما دینو کا، ما تقول فی حق الرجل، یہ سوالات ہوتے ہیں۔ اگر وہ نمازی تھا، 5 وقت کی اپنی زندگی، دنیا کی زندگی میں نماز ادا کرتا تھا، اور جب وہ اٹھایا جائے گا، حدیث پاک میں آتا ہے، وہ اس کو عصر کی نماز کا وقت نظر آئے گا اور کہے گا کہ مجھے چھوڑ دو، ٹھہرو تو صحیح، سوال و جواب بعد میں کرنا، پہلے مجھے نماز عصر کو ادا کرنا۔ تو دوستو، جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ قبروں میں بھی نماز پڑھتے ہیں۔ پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ مبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث پاک، کہ جب میں معراج والی رات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا، اذا مررت علی قبر موسیٰ رأیت موسیٰ یصلی فی قبرہ، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے جب گزرا، کیا دیکھتا ہوں؟ رأیت موسیٰ یصلی فی قبرہ، کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو نماز کی اتنی بڑی اہمیت ہے، تو نماز جو پڑھتا ہے، جب قبر میں وہ نمازی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو فرشتے اس کو چھوڑ کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رب العالمین، تیرا نیک بندہ جو دنیا کی زندگی میں نمازیں ادا کرتا تھا، آج قبر میں بھی نماز پڑھ رہا ہے، ہم اس سے کیسے سوال و جواب کریں؟ رب تعالیٰ فرمائے گا، مجھے اپنے رب ذوالجلال ہونے کی قسم، اے مقرب فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کو بخش دیا ہے، اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ تو نماز ایسی عبادت ہے، الصلاۃ مفتاح باب الجنہ، نماز تو جنت کی کنجی ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز تو مومن کی معراج ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ قرۃ اعین، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ دوستو، نماز کی بڑی فضیلت ہے، نماز پڑھا کرو۔ نماز جس نے ادا کی، نماز کی پابندی کی، اس کی دنیا بھی سنور گئی